جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 7ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. چھٹے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس بات کا ذکر کیا کہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب اہل نصارہ ہیں، یعنی جو عیسائی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، وہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اور اس کی وجہ بیان کی گئی کہ بِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں بہت سے لوگ تکبر نہیں کرتے. آگے انہی کی ایک خاصیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ کلام کو سنتے ہیں، اس قرآن کو سنتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، لہذا تو ہماری مغفرت کر دے اور تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن مجید کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس 7ویں پارے کے شروع میں قسم کا کفارہ بھی بیان کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، لیکن اگر کسی سے قسم ٹوٹ جائے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ، کہ اس کا کفارہ ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، جس کی تفصیل احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا 10 غریبوں کو کھلایا جائے یا 10 غریبوں کو لباس پہنایا جائے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، فرمایا اگر کسی میں یہ طاقت نہ ہو کھانا کھلانے کی یا کپڑا پہنانے کی تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بھی نازل کیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب اور جوئے کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ سب ناپاک ہیں، غلیظ ہیں، شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ، لہذا تم ان سے اجتناب کرو. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں شراب پی چکے ہیں اسلام لانے سے پہلے یا اسلام لانے کے بعد جب تک شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. آئندہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح اعمال کر لیں تو پچھلا گناہ اللہ تعالیٰ ان کا معاف کر دے گا اور ان سے اس بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ عمل کہ اپنی مرضی سے وہ مخصوص قسم کے جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑا کرتے تھے، پھر ان کو قابل عزت اور احترام سمجھا کرتے تھے اور ان کے گوشت کو بھی حرام کر دیا کرتے تھے، اس کا ذکر کیا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ تمہاری خود ساختہ رسومات ہیں، جس چیز کو اللہ حرام کہے اس کو حرام سمجھو، جس چیز کو اللہ حلال کرے اس کو حلال سمجھو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی تذکرہ کیا، قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ہم نے آپ پر اتنے انعامات کیے، آپ کو تورات اور انجیل سکھائی اور آپ کو ہم نے کتاب کا علم دیا، جس کی تفسیر جمہور مفسرین نے کی ہے کہ قرآن مجید کا علم، کیونکہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اور اذ ایدتک بروح القدس، جبریل کے ذریعے ہم نے آپ کو تقویت دی اور آپ مردوں کو ہمارے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. تبرئ الاکمہ والابرص، کوڑ کے مریض کو اللہ کے حکم سے آپ شفا دے دیا کرتے تھے اور برس کے مریض کو آپ اللہ کے حکم سے شفا دے دیا کرتے تھے. تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، آپ پرندے کی ایک پتلا سا بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگتا. تو یہ سارے معجزات میں نے آپ کو دیے اور پھر آپ کو یہودیوں کے شر سے بھی بچایا. تو کیا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تو کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں اس سے بری ہوں. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب جو عیسائی ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان سے قیامت کے دن اپنی برات کا اعلان کر دیں گے. اس کے بعد سورہ انعام کی ابتدا ہوتی ہے. سورہ انعام کا جو مضمون ہے زیادہ تر اس میں توحید کا بیان ہے اور آخرت کا تذکرہ ہے، اور اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو انسانوں پر نعمت ہے ان کا بہت کثرت سے بیان کیا گیا ہے. سورت کی ابتدا ایسے ہوتی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، فرمایا کہ اللہ وہ ذات قابل تعریف ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا
اور اسی نے اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا، ایسی قدرت والی ذات، لیکن اس کے ساتھ ظلم کیا لوگوں نے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے رب کے جیسے دوسروں کو معبود بنا لیا، حالانکہ وہ ان کاموں میں رب کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ کسی نے پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کو، کسی نے انبیاء کو اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک کر لیا۔ تو یہ اللہ ایک انسان سے شکایت کر رہے ہیں کہ ثم الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، وہ اپنے ایسے رب کے ساتھ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اس جیسے رب انہوں نے اپنی طرف سے تراش لیے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی ابتدا میں دھمکی بھی دی ہے کہ پچھلی امتوں کے حالات سے تم عبرت حاصل کرو۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، فرمایا ان تم سے پہلی کتنی بستیاں ہیں، اہلکناہم بذنوبہم، جن کو گناہوں کی وجہ سے، شرک اور کفر کی وجہ سے، پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ پھر مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آسمان سے کوئی کتاب اترتی ہوئی نظر آئے گی تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ نے بتایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، کہ اگر ہم آسمان سے کتاب نازل کریں اور یہ ہاتھ لگا کے اس کو دیکھیں کہ واقعی آسمان سے اتر رہی ہیں، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ کیا کہیں گے، سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ جس کے مقدر میں ایمان ہے تو اللہ نے جتنے معجزات آپ کو دیے ہیں وہ معجزات اس کے لیے ایمان لانے کے لیے کافی ہیں۔ ان کے مطالبے پر اگر اللہ تعالیٰ معجزات آپ کو دیتا رہے تو معجزات کی بھرمار ہو جائے گی، مگر یہ تمام معجزوں کو جادو کہہ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کہہ کر ان معجزوں کا انکار کر دیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا انکار کرنے والوں کو خسارے والوں میں شامل کیا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، فرمایا جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں تحقیق وہ خسارے میں چلے گئے۔ اور اس کی وجہ بیان کی کہ دنیا کی محبت میں پڑ کے تم آخرت کا انکار کرتے ہو، دنیا کی حیثیت کو اور اس کی پوزیشن کو واضح کیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، فرمائے کھیل تماشا ہے، چند دن کا فنا ہونے والی چیز ہے، اس میں اتنا زیادہ مشغول نہ ہو کہ تم آخرت سے غافل ہو جاؤ اور آخرت کا انکار کر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اہل اسلام کو اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ڈرایا ہے اپنے عذاب سے ان الفاظ سے، ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ تمہارے کانوں سے سماعت چھین لے اور تمہاری آنکھوں سے بصارت اور بینائی چھین لے اور تمہارے دلوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ نعمتیں تمہیں دوبارہ واپس کرے؟ جب یہ سب کام اللہ کر رہا ہے تو اس کی توحید کا بھی اقرار کرو اور بندگی کامل طور پر اسی رب کی کرو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان غریب صحابہ کو اپنی محفل سے نہ ہٹائیں جن غریبوں کے ساتھ ان دولت مند لوگوں کو اور قوم کے وڈیروں اور سرداروں کو بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مشرکین کے جو بڑے تھے وڈیرے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، مگر وہاں چونکہ غریب لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری توہین ہے۔ تو اللہ نے حکم دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان غرباء کو اپنی محفل سے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ یہ ایمان میں پہل کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو ان کی رعایت کرنی ہے۔ جس نے آپ کی محفل میں انہی غرباء کے ساتھ بیٹھ کر ہدایت حاصل کرنی ہے وہ انہی غرباء کے ساتھ بیٹھے، ورنہ آپ ان کی رعایت میں ان غرباء اور ان ایمان والوں کو اپنی محفل سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں ایمان والے، ہدایت یافتہ اور گمراہ، یہ دو کیٹیگری ہیں جن کی اللہ کی نظر میں ویلیو ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ نہ صرف یہ کہ آپ ان غرباء اور مساکین کو اپنی محفل سے نکال نہیں سکتے، بلکہ ان کو خوشخبری سنائیں کہ تمہارے ایمان کی یہ برکت ہے کہ اگر تم سے کبھی کوئی خطا ہو گئی تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، جب ایمان والے لوگ آپ کی محفل میں آیا کریں تو ان کو سلام پہنچا دیں اور کہہ دیں کہ تمہارے رب نے تم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، کہ تم میں سے کسی سے بھی غلطی سے گناہ ہو گیا، جہالت میں کوئی برائی ہو گئی اور وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس دلچسپ واقعے کو بھی بیان کیا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، ستارے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہادہ ربی، شاید یہ میرا رب ہے،
فلما افلا، جب وہ ستارہ غائب ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کر سکتا، میں اس کو خدا نہیں بنا سکتا، اس کو رب نہیں بنا سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا، چاند ستارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، ھذا ربی، کہنے لگے شاید یہ میرا رب ہو۔ تو فلما افلا، جب چاند بھی غائب ہو گیا تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اے اللہ اگر تو میری صحیح رہنمائی نہیں کرے گا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، جب سورج طلوع ہوا تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہے اور اس میں چمک ہے، کہنے لگے شاید یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم اللہ کے سوا جن کو معبود بناتے ہو ان سب پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم صرف ان کے حسن سے متاثر ہو کر ان کو معبود بنا بیٹھے ہو۔ اور اللہ سے دعا کرنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے رخ کو اس ذات کی طرف پھیر رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں اس رب کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک نہیں کر سکتا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، دیکھو اللہ وہ ذات ہے جو زمین میں دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت بنا دیتا ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور طرح طرح کے نباتات پیدا کیے اور اس میں انار اور کھجور اور انگور پیدا کیے۔ فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، ذرا اس انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو، کیسے زمین میں آپ کو گوبر، مٹی اور پانی نظر آئے گا، مگر جس سے جب انار کا پودا نکلتا ہے کتنا خوبصورت۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس کے پکنے کے عمل کو دیکھو، اور بتایا کہ اس میں اہل عقل کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ ان قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کے وجود پر ایمان لاؤ، اس کی توحید اور قدرت پر ایمان لاؤ، یہ مطالبہ نہ کرو کہ ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ وہ ذات عقل سے بالاتر ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس دنیا میں کسی کی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ سب کا ادراک کرتا ہے، اس کی طاقت اور قدرت سب کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن اس ذات تک براہ راست کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا آنکھوں کے ذریعے اس کو دیکھنے کی۔ اگر وہ کوشش کرے گا تو یہ فضول اور عبث کوشش ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ نے اہل اسلام کو ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا تبلیغ کا کہ تم توحید کے مضمون کو بیان کرو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرو، لیکن طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے مذہبی رہنماؤں کو اور تمہارے رب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ فرمایا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے بتوں کو پکارتے ہیں تم ان کے بتوں کو برا بھلا یعنی گالیاں مت دیا کرو، ان کے لیے غیر شائستہ الفاظ مت استعمال کیا کرو، نتیجہ یہ نکلے گا فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ وہ بغیر علم کے اللہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ تو تبلیغ کا ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے جس سے وہ آپ کے رب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، اسی پر یہ 7ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں ہم نے جو کچھ احکام سنے اور پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو